ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں گہری نظر سجاد میر کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے تھے الیکشن کے سال کے حوالے سے، اور میر صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ بھی انتخابی اخراجات کے حوالے سے کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جن کا لوگوں کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ توہین عدالت کیس جو ہے، خاص طور پر بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے کیسز جن میں انتخابی اخراجات کیس بھی اس میں شامل ہے۔ تو کیا کوئی پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ لوگ اب جس طرح سے گورنمنٹ کو لیتے ہیں، عدالتی کارروائیوں کو بھی تھوڑا سا ایسے ہی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سارا کچھ ہی کورٹ میں ہے جی۔ کچھ پشاور کورٹ بھی ایکٹیو ہے، کچھ کبھی سندھ پنجاب کورٹ بھی بول دیتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے پاس تو بہت کچھ ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم پر بھی میمو گریڈ بنا ہوا ہے، وہ اس کو کیس کو ہیئر کر رہا ہے۔ ایبٹ آباد کیس کا وہ بھی ایک ٹریبیونل بنا ہے، وہ ہیئر کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں بھی دن رات مقدمات ہیں جی۔ کل بابر اعوان کی بھی کیس پیش ہونا ہے، اس نے جو معافی مانگ لی ہے، کل وہ کورٹ میں بتائیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی توہین عدالت کا کیا بنے گا۔ وزیر اعظم کی توہین عدالت کا یہ بنتا جا رہا ہے کہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ کسی ایسی حکمت عملی پر اختیار کیے ہوئے ہیں جس میں وہ کیس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ میں نہیں سمجھ سکا، لیکن وہ کیس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اور طویل بحث کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 10A جو ایک آئین میں شامل کیا گیا ہے، جس کے تحت بڑا شفاف قسم کا جو انصاف ہے وہ ہونا چاہیے، وہ اس لیے الفاظ شامل کیے گئے تھے بقول احسن ظفر کے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو ٹرائل ہو فوجی افسروں کا اور جوانوں کا، کورٹ مارشل ہو، اس کے بارے میں اگر وہ شفاف نہ ہو تو وہ کورٹ میں جا سکیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک طرح کا کام اعتزاز کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے چونکہ توہین عدالت کا نوٹس دیا ہے، اب آپ وہ کیس نہیں سن سکتے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، ہم تو ایک اپنے حکم کو چاہتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو، اور اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس پہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے۔ کوئی اور تو نہیں آ رہا کہ جی اگر اور کوئی آپ سے شکایت کرتا ہے کہ فلاں شخص نے توہین عدالت کی ہے، یہ اس کی ریٹیرک ہے جی۔ اعتزاز بات کو لمبی کرنا چاہتا ہے، کیس کو کورٹ میں ہے، نظر آ رہا ہے بالکل، ہاں ہے، لیکن بالکل نظر آ رہا ہے، اور اس میں وہ چڑ بھی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ آج ختم کریں، وہ کہتا ہے جی میں تو یہ بھی گارنٹی دیتا کل ختم کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیا ہے، مجھے تو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے۔ مطلب اس طرح کی وہ جو اعتزاز باتیں کر رہے ہیں، اس کا امیج شیٹر ہو رہا ہے۔ کیس وہ جیتتا ہے کہ ہارتا ہے جو دوسری بات ہے، لیکن اس کا امیج جو تھا کہ ایک امریکہ نے ان دنوں میں جب یہ لائر موومنٹ میں تھا، پبلک انٹلیکچوئلز کی 100 کی فہرست شائع کی تھی، اس میں اعتزاز کا نام بھی تھا۔ صحیح۔ اگرچہ میں تو پبلک انٹلیکچوئل کے لفظ کو ہی بڑا ایک بودا لفظ سمجھتا ہوں۔ انٹلیکچوئل کوئی پبلک نہیں ہوا کرتا، یہ عوامی انٹلیکچوئل وہ ہوا کرتے ہیں جو بقول نوم چومسکی کے انہوں نے تبصرہ کیا تھا، خاص طور پر اس پہ فرانسیسی ادیبوں پر کہ جی بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی پر اور بیان دیتے رہتے ہیں اور کچھ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور تبصرہ ہے، کچھ امریکیوں کا سٹائل بھی اس طرح کا ہو گیا ہے، لیکن یہ جو پبلک انٹلیکچوئل میں ان کا نام آ جانا اس زمانے میں چلو بڑی ایک عزت تھی، اس سے زیادہ تو نہیں نا ان کا کوئی مقام ہو سکتا تھا دنیا میں، یہی بڑا مقام تھا جو ان کو مل گیا۔ اب اس کیس کو وہ لٹکا رہے ہیں جی، اور ججز کو بھی چھیڑ رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اور بینچ کو دو، اب پھر جب آپ دیں گے تو وقت ضائع ہوگا، مطلب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور وزیر اعظم بھی ایک لہجہ ایسا اختیار کیے ہوئے ہیں، جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے جیسے سپریم کورٹ کو تنگ کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے وہی لہجہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو کیا ہونے والا؟ دیکھو نا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ خاص طور پر جب سے سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اور جب سے جنرل پاشا جو ہیں انہوں نے چارج چھوڑا ہے، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ گویا اب ان کی کوئی دم روڑنے والا نہیں رہا۔ مجھے تاثر یہ ان کے ہاں پہنچا ہے کہ جنرل پاشا ہی تھے جو سب کچھ کر رہے تھے، جنرل کیانی تو کچھ نہیں کر رہے۔ میرا خیال ایسے ہوا نہیں کرتا۔ ادارے جو ہیں انہیں اپنے مفاد میں، اپنے ادارے کے مفاد میں ایکٹ کرنا ہوتا ہے، اور قومی مفاد میں بہت سی باتیں جو ہیں سیکورٹی کے اداروں کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہے اس وقت کسی ملک کے معاملے میں، اس طرح کے معاملے میں آنا نہیں چاہتی اور جمہوریت کو سٹیبلائز کر رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عدلیہ بھی بڑے رکھ رکھاؤ سے کام لے رہی ہے، بڑے احتیاط سے کام لے رہی ہے۔ خاص طور پر ان دو اداروں کو یہ کہنا، عدلیہ اور کہ جی الیکٹڈ ادارے اور نان الیکٹڈ ادارے، سب جو اگر نان الیکٹڈ ادارہ ہے عدلیہ، تو وہ سب عدلیہ وہ تو ہے پھر ہر لحاظ سے ہمارے آئین کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے تحت، قانون کے تحت فیصلہ کن کردار اسی کا ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم الیکٹڈ ہیں، لیکن الیکٹڈ پارلیمنٹ کی طرف سے الیکٹڈ ہونا، یہ پارلیمنٹ ایٹ سٹیک نہیں ہے جی۔ اور وہ اقبال نے کہا تھا نا جی، یعنی کہ جو لوگ اس سے زیادہ اصرار کرتے ہیں، آج ہی میں نے لکھا ہے، لکھ کے بلکہ بھیجا ہے، تو اس میں اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ فارسی کو کیا سناؤں میں، کہ 200 گدھے جو ہیں وہ ایک انسانی دماغ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ پھپتی کسی تھی اقبال نے اس پارلیمان
کی بڑا طرز کو بیان کرنا جمہوریت کے ڈھانچے میں، اسی پر اقبال نے پھپتی کسی تھی. خیر وہ تو بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں. تو ہمیں اپنے تمام اداروں کو ان کی حدود میں رہ کر ان کا احترام کرانا چاہیے، ورنہ بڑی صورتحال خراب ہوگی. یہ سپریم کورٹ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک دن انہیں فیصلہ دینا ہے، وہ فیصلہ دے دے گا. NRO کیس کا چل رہا ہے جی، وہ کہتے ہیں اس پہ فیصلہ دو. وہ کل سپریم کورٹ نے ایک کیا کہ 16 کو انہوں نے کہا ہم فیصلہ دیں گے اس مسئلے پر، وہ انہوں نے پینڈنگ کر دیا. اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے سپریم کورٹ پر بھی. سپریم کورٹ بھی انڈر کہ یہ آپ پریشر پہ آ گئے ہیں، گورنمنٹ آپ کو پریشرائز کر رہی ہے اور ایک فضا بنا رہی ہے اور آپ اس پریشر میں آ گئے ہیں. آپ کو پریشر میں کیوں آنا ہے؟ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ فوج بالکل الگ ہو کے بیٹھ گئی ہے. ظاہر ہے کہ اسے انٹروین نہیں کرنا، لیکن سیکورٹی سچویشن پر اپنا رول تو ادا کرنا ہے. اور وہ رول ادا کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ یہ تھرو اداروں کے کیا جاتا ہے، اور اس کے طریقے ہمارے یہاں رہے ہیں. اگر اس سے بالکل ہٹ جائے گا تو ایک طرح کی انارکی جو اس وقت پیدا ہو چکی ہے، گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ سے لے کر کراچی تک، کون سا شہر ہے جو کہ اس کی زد میں نہیں ہے؟ بنو جیل ٹوٹ گئی ہے جی، اب اور کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ جی؟ سب کچھ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ، ہر چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جی. اچھا میر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ بھی آنے والا ہے، اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. بجٹ اسٹریٹجی پیپر ایک پیش کیا گیا ہے جس میں کچھ خطرات کی نشاندہی کیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں حکومت کو کچھ مالی مسائل ہو سکتے ہیں. وہ کون سے خطرات ہو سکتے ہیں جس کی اسٹریٹجی پیپر میں جو ہے نشاندہی کی گئی ہے یا کہا گیا ہے؟ کس طرح کے خطرات؟ دیکھیں یہ وہی ہے جس کا ہمیں علم ہے، سب کو علم ہے، لیکن اس کو پن پوائنٹ کر دیا گیا ہے. پہلا خطرہ تو یہی ہے کہ انرجی پرابلم ہے ہمارا. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، آئل نہیں آ رہا، ہمارا بہت زر مبادلہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، خاصا اس میں ہو رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 سال میں اس حکومت نے کوئی 11 کروڑ روپے اس پہ خرچ کر دیے، اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور وہ مسئلہ اگلے سال بھی آپ کو ہانٹ کرے گا اور تنگ کرے گا، ایک بھوت کی طرح آپ پر چھایا رہے گا. اور اس جن کو اتارنے کے لیے 4 سال پچھلے اور آنے والے سالوں میں ہاں جی، یہ مطلب یہی رہے گا صورتحال، جو ہماری اکانومی کے لیے بڑا مشکل اور خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے. پھر کیری لوگر بل تھا جی، اس میں ہمیں امداد ملنی تھی جی. اس میں جو امداد ملنی تھی وہ پیسے باہر سے ہمیں نہیں آ رہے. جو ہمیں 35 ارب ڈالر شاید پہ آئے، جو 120 کے قریب ٹارگٹ تھا، بجٹ بنانے میں مشکلات ہو رہی ہیں، امداد نہیں آ رہی جی. اچھا پھر تارکین وطن جو پیسے بیچتے ہیں پاکستان میں جی، وہ ہمارا ایک بہت بڑا سورس آف انکم بن گیا تھا. 12 بلین تک جا پہنچا تھا، 12 بلین ڈالر تک. ہماری ایکسپورٹ 25-26 بلین تھی، 12 بلین وہ تھا. تو اس کو ملا کر ہم 38, 37, 39 بلین تک پہنچے تھے. اگرچہ ہماری امپورٹ بہت بڑھ گئی تھی تیل کی وجہ سے، دوسری وجوہات سے. تو اس سب کے باوجود بھی ہم گزارا کچھ نہ کرتے تھے. اب اس میں بھی کمی کا خطرہ تھا. ایک چیز اور بھی ہے کہ کچھ اداروں میں اصلاحات، ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا وہ ریسٹرکچرنگ ہو نہیں رہی، اس کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسوں کے ذریعے ہی بغیر اس کو کام نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اگلے سال بھی وہ ہو رہی ہے. پھر روپے کی قدر جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے جی. دیکھیں نا جی، پچھلے ویسے تو 60 سے چڑھ کے 80 تک آ کے رک گئی تھی، 85 کے قریب پھر آ کے رکی، اب 51 روپے کا ہو گیا، 91 کا جی. اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس بات کا خدشہ ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ 95 تک پہنچ جائے گی، 95 تک، 91 سے جا کر ہاں اور بھی کم ہو جائے گی. اور اس کا بھی ہماری معیشت پر اثر پڑے گا. قرضے ہم نے دینے ہیں، باہر سے پیسہ ہمیں کم آ رہا ہے جی. بجلی کا ہمارے ہاں پرابلم ہے. یہ 5-6 پرابلم جو آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اسٹریٹجی پیپر میں اس کو لکھ کے بتا دیا کہ یہ پرابلم ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کو سالو کیسے کریں گے. اور میرے خیال میں اس کو سالو کیے بغیر اگر یہ حکومت اپنا ٹینیور ختم کرتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک میں چارج شیٹ تو نہیں کہتی، غلام وثاق ہوتا تو برطرف کر دیتا. لیکن اللہ کا شکر ہے اب 8B جو 8B ہمارے ہاں آئین میں تھی وہ اب نہیں رہی، اب دوسری صورتحال ہے جی. صحیح. اچھا میر صاحب، ایک اور واقعہ ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے ہے. پنجاب بھر میں ایک بار پھر انہوں نے ہڑتال کر دی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے موقف پر ویسے ہی ڈٹی ہوئی ہے. اگر دوسری طرف دیکھیں تو مریض بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. خبر میں یہ بھی ہے کہ ایک مریض چل بھی بسا ہے، پھر بھی ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال بدستور جاری ہے، اور مزید توسیع کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہڑتال ہم ابھی جاری رکھیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر دونوں کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے، حکومت کا بھی، ینگ ڈاکٹرز کا بھی، یا کہاں پر آپ کو فلاز نظر آ رہے ہیں؟ اصل میں حکومت پنجاب کا ایٹیٹیوڈ ڈاکٹرز کے بارے میں اوورآل ہاسپٹل کے بارے میں اس بارے میں کچھ زیادہ پازیٹیو رہا نہیں. یہ انہیں چور ہی سمجھتے ہیں اور سمجھتے آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ڈیلے بھی کرتے ہیں ڈیسیجن لینے میں. لیکن جو ینگ ڈاکٹرز کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں آپ ہڑتال کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ مریضوں کے خلاف. آپ نے لڑائی آپ کی حکومت سے ہے، ہڑتال آپ مریضوں کے خلاف کر رہے ہیں. ابھی یہ تو اتنا مقدس پیشہ ہے کہ اس سے مسیحائی ہے
जो आप कर रहे हैं। अब जो आउटडोर में पेशेंट आता है, बहुत दूर से चल के आता है, मीलों से चल के आता है, गांव से आता है, वो यहाँ पहुंचता है और उसको आगे से मेडिकल एड नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाता है। हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए इतने वसाइल लोगों के पास नहीं है, जब यहाँ आता है तो उसके लिए परेशानी होती है। अब वो कहते हैं जी कि हम हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज हमारे एडमिट हैं उनके लिए सर्विसेज बंद कर देंगे, इमरजेंसी बंद कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप तो एक तरह का अपने पेशे की जो बेसिक अखलाकियात है उसको वायलेट कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स बिल्कुल जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में यूनियन में आप एक्टिव होते हैं वैसे एक्टिव हो रहे हैं। मेरे ख्याल सीनियर डॉक्टर्स को भी उन्हें लेके बैठना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि क्या करना है। देखिए, हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं। पहले उनकी था कि जो जी जिनके तबादले हुए हैं सर्विसेज अस्पताल से उनको रोका जाए। अब उसमें ऐड कर दिया जी जो हमारा वादा किया गया था कि स्ट्रक्चर जो है कैरियर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो अभी तक नहीं बना या बहुत किया। बाकी लोगों को क्या मिल रहा है? डॉक्टर हड़ताल पे होते हैं, नर्सें हड़ताल पे होती हैं, रेलवे वाले हड़ताल पे होते हैं। कोई है इस मुल्क में जो हड़ताल पे ना हो? और जो हड़ताल के है उनके अपने इदारे तबाह हुए हुए हैं। वैसे हमारे मुल्क में तो ये ट्रेंड है ना, अगर आप हड़ताल करोगे, एजिटेशन करोगे तो बात मान ली जाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि इनको अगर एहतजाज करना है तो एहतजाज का कोई तरीका इन्हें ढूंढना चाहिए, ऐसा तरीका जिससे मरीज सफर ना करे। जी देखिए, ये तो वो पेशा है कि मैं एक हमारे दोस्त जानता हूँ, वो MBBS हैं, उन्होंने कहा जी काम बहुत सारे और करते हैं। क्यों करते हैं भाई? वो क्लिनिक भी करते हैं। उन्हें क्या कि उनके ख्याल में क्लिनिक से या इस पेशे से पैसे कमाना जो है वो हराम है। हमारे पहले जो हकीम हुआ करते थे वो गरीबों का इलाज मुफ्ती किया करते थे, दवाइयां अपने पास से दिया करते थे। 2-4 सेठ के राजों महाराजों से वो पैसे कमाते थे, बाकी इलाज कई तो खानदानी रईस हुआ करते थे। ये पेशा वो है, ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है, कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है जिसको कोई अप्रिशिएट किया जाए, जिसकी तारीफ की जाए। यंग डॉक्टर्स को अपना एटीट्यूड जो है उसको रीअसेस करना चाहिए, और अगर सचमुच उनके कोई मसाइल हैं तो पंजाब गवर्नमेंट को भी और वफाकी हुकूमत को भी इसे सियासत नहीं बनाना चाहिए बल्कि इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मीर साहब, नौजवान नस्ल स्टूडेंट हमारे साथ हैं, UMT से हैं, राना कासिम सफदर, क्या सवाल है आपके पास?